اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے مالک جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہیں ان کے دل کی خواہشات کیا ہیں، ان کا دل کس ایک دعا پہ اٹک گیا ہے، کوئی ایک خواہش جو ان کو رات کو سکون سے سونے نہیں دیتی، جو تیری طرف امید سے نظریں ٹکائے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اور زمانے کے سامنے نہیں تیرے آگے روتے ہیں، جن کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور تیری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمارا پروردگار اپنے کن کی مہر لگا دے اور ہم خوش ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کی دعاؤں پہ اللہ پاک جلد ہی کن فیکون فرما دے اور آپ کو ایسی خوشی عنایت فرمائے کہ آپ اپنے صبر کی ساری جو سفر تھا غم کا وہ سب بھول جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری، ایک بہن کی ایسی اسٹوری کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جب حالات ایسے ہو جائے کہ دنیا آپ سے بات کرنا پسند نہ کرے، لوگ آپ سے دور بھاگیں کہ کہیں آپ ان سے کچھ مانگ نہ لیں، لوگ آپ سے جان چھڑانے لگیں، جب آپ اپنے غم میں اکیلے ہوں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ، اور آپ کو صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے کہ کہیں آپ کا ٹوٹ جانا آپ کے گھر کو نہ توڑ دے، آپ کے بچوں اور آپ کے شوہر کو نہ توڑ دے۔ آج ایسی بہن کی، ایک عظیم بہن کی اس طرح کی کہانی جس کو سن کے آپ کو بے حد موٹیویشن ملے گی، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ غم ایک نہ ایک دن چلا ہی جاتا ہے، دعائیں سن لی جاتی ہیں، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو آئیے ان بہن کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بے حد خراب تھے، شوہر چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتے تھے لیکن کوئی پرماننٹ جاب نہ تھی، کبھی پیسے ہوتے اور کبھی نہ بھی ہوتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بچے کے دودھ کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے، اور اگر بچہ بیمار ہو جاتا تو اس کی دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے۔ ماں تھی، دل نہ مانتا تھا، کسی نہ کسی رشتہ دار کے پاس کسی امید سے پہنچ جاتی تھی، رشتہ دار پیسے دے تو دیتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس نظر سے دیکھتے تھے، دل اندر سے کٹ جاتا تھا، لیکن بچوں کی خاطر مجبور ہو کر چلی جاتی، اللہ سے بے حد دعائیں کرتی کہ کب ہمارے حالات بدلیں گے، کب ہم اس پریشانی سے نکلیں گے، صبح کھانے کو ہوتا تو شام کو نہ ہوتا، اگر دوپہر کو کھا لیتے تو رات کا پتہ نہ ہوتا، اور رات کو کھا لیتے تو صبح کا پتہ نہ ہوتا، گھر کے تنگی ہی تنگی تھی، بچوں کے پاس اپنی چیز تک خریدنے کے پیسے نہ ہوتے تھے، جو بھی آتا کوشش یہی ہوتی کس طریقے سے روٹی اور سالن بن جائے تاکہ بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ ورث کے پریشانی ہی پریشانی تھی۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ کسی نے انہیں استغفار کا ورد کرنے کا بتایا، انہوں نے استغفار کا بے حد ورد کیا، چلتے پھرتے استغفار کا ورد کرتی اور اپنے رب پہ بے حد توکل رکھتی کہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ استغفار کا ورد جاری رہا اور کثرت سے جاری رہا۔ یہ بہن بتاتی ہیں ایک مرتبہ انہیں کسی نے کچھ جو لیڈیز سامان ہوتا ہے وہ سیل کرنے کے لیے کہا کہ آپ یہ سامان لے کر جائیں اور سامان سیل کریں، جو بھی پروفٹ ہوگا آپ کو مل جائے گا۔ یہ بہن بتاتی ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر اور کبھی کبھی 5 کلومیٹر سامان لینے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتی ہیں، اپنے پیدل جاتی پیدل آتی، گرمی تپتپاتی دھوپ میں کہ جب کہ پارہ 50 تک جا رہا ہوتا، یہ پیدل بہن جاتی اور پیدل ہی اپنا سامان لے کر آتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہوگی ان کی، جبکہ ہم لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اور ٹھنڈا پانی پی کر بھی اپنے رب کی کتنی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ ان کے ہاں فریج بھی نہ تھا، ٹھنڈے پانی کا بھی کوئی آسرا نہ تھا۔ ورث کی یہ بہن محنت کرتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں اور دن رات محنت کرتی رہیں۔ استغفار کی برکت سے ان کے کام میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی، جو کام یہ سیل کرنا انہوں نے شروع کیا تھا، یہ بتاتی ہیں اس کام میں کافی برکت ہوئی، سیلنگ بہت اچھی ہونے لگی اور پروفٹ بھی نکلنے لگا، الحمدللہ۔ یہ بتاتی ہیں اس پروفٹ سے یہ اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لیتی، کبھی چپل، کبھی ان کے اسکول کا بیگ، کبھی ان کا کچھ سامان، یعنی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے بچوں کے لیے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں خریدنا شروع کی۔
بچے بھی خوش ہونے لگے، استغفار پڑھتی رہیں۔ اللہ پاک نے مزید برکتیں اور پیدا فرمائی۔ ان کے شوہر کو ایک کارخانے میں کام مل گیا، وہ بھی باقاعدگی سے کام پر جانے لگے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ جو میں کام سیل کرتی تھی اس میں اتنی برکت ہوئی، اور جن کا سیل کرتی تھی وہ بھی بے حد خوش تھے ان سے۔ انہوں نے ان کو اور زیادہ سامان دیا، بلکہ اب تو یہ ہونے لگا کہ جو دوسرے اور مالک بھی تھے وہ بھی کہتے تھے آپ ہمارا سامان لے جائیں، اپنے پاس رکھیں، اور جو سیل ہوگا ہم آپ کو پروفٹ دے دیں گے۔ یعنی اپنے سامان کے ساتھ ساتھ وہ ان کا سامان بھی سیل کرنے لگی، اور ماشاءاللہ سے آج ایک چھوٹا سا ان کا اپنا بزنس بن گیا ہے استغفار کی برکت سے۔ وہ کہتی ہیں جب وہ وقت مجھے یاد آتا ہے کہ جب میرے بچے میری شکل دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کھانا کیا کھانا ہے، اور کچھ پتہ ہی نہ ہوتا تھا، بعض اوقات روٹی بھی نہ ہوتی تو بچے ایسی روٹی نہیں ہوتی تھی تو بچے ایسے ہی سالن پی لیا کرتے، اور کبھی روٹی ہوتی تو سالن نہ ہوتا تو بچے پانی میں ڈبو کے روٹی کھا لیتے۔ کہہ رہی آج وہ وقت ہے کہ الحمدللہ میں اپنے بچوں کو ان کی مرضی کی چیز دلا سکتی ہوں، بچے جو خواہش کرتے ہیں میں ان کو کھلا سکتی ہوں۔ وہ خطرناک تنگی کہ جب کہ ہم رات کو سوتے اور صبح کھانے کا پتہ نہ ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے نکالا۔ ہم دونوں میاں بیوی آج کما رہے ہیں، اور الحمدللہ بہترین ماشاءاللہ حالات ہو گئے ہیں، بچے بھی اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو ان بہن کی سٹوری سے ہم سب کو کیا سبق ملا کہ برے حالات گزر ہی جاتے ہیں جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور اللہ پر یقین رکھ کر محنت سے جی نہیں چراتے، اپنی پوری ایفرٹس کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اس میں بہتری کی اور برکت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے صبر کو، اس کے کام کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بس اللہ رب العزت پہ یقین رکھیں، اس پہ توکل رکھیں، استغفار کی طاقت پر یقین رکھیں کہ جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں گمان بھی نہ ہوگا۔ دوستو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا۔ دوستو آج کی سٹوری کو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں ایڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو یا کسی بات سے موٹیویشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔